کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ الحمدللہ بحمدللہ تعالی ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اور ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ کائنات میں اگر قابل قدر اور قابل تعظیم سجدے کے لائق اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ سجدہ نہ کسی نبی کو ہے، نہ کسی ولی کو ہے، نہ غوث کو ہے، نہ کتب کو ہے، نہ ابدال کو ہے، نہ کلندر کو ہے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان پر الحمدللہ ہمارا خاتمہ بھی اللہ ضرور فرمائے گا۔ شہدائے کرب و بلا کے حوالے سے میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہوں گا، اور میں نے بارہا آپ کو بتایا بھی ہے کہ یہ موضوع اتنا لمبا موضوع ہے کہ اسے بیان کرتے کرتے ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن یادگار اسلاف، یادگار زمانہ والے بیت اطہار کی عقیدتیں اور محبتیں ہم سے بیان کرنے کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، شہدائے کربلا کی بارگاہ ہو یا صحابہ پیغمبر کی بارگاہ ہو، کوئی بھی بارگاہ ہو، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں ہماری طرف سے حاضری پیش کی جائے۔ سننے والے بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور سنانے والے کو بھی اللہ اپنے محبوب کے صدقے توفیق خاص عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد پاک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے لوگو نہ کہو تم، وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو تم، لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ اموات اسے مردہ نہ کہو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رحمان کا فیصلہ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر آگے دوسری آیت پاک میں اللہ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرا پاک پروردگار فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دنیا میں رہنے والوں جو میری راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ گمان نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تمہارا عقلی شعور نہیں رکھتا کہ وہ زندہ کیسے ہیں۔ میرا پاک پروردگار آگے اعلان فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، او لوگوں میں ضرور بضرور تم کو آزماؤں گا، آزمائش میں ڈالوں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دے کر، چیزیں دے کر، وَالْجُوعِ، بھوک دے کر تمہیں آزماؤں گا، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی پیشی کر کے تمہیں آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں پھل بھی میں دوں گا، تمہیں مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، نفس بھی دوں گا، لیکن سب کچھ دے کر میں تمہیں آزماؤں گا کہ کون میری آزمائش پہ جناب والا صابر و شاکر رہتا ہے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھل بھی دے کے آزماؤں گا، پھر جب ساری باتوں پہ میں آزماؤں گا تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرا پاک پروردگار فرماتا ہے اولاد دی آزماؤں گا، مال دیا آزماؤں گا، بھوک دی آزماؤں گا، پھل دیے آزماؤں گا، لیکن ان آزمائش پر جو صابر شاکر ہو گیا، جو صبر کرنے والا ہو گیا، جو پاس ہو گیا، میرا پاک پروردگار اسی آیت میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرنے والوں کے لیے مجھ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی خوشخبری ہے۔
الذین اور وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبہ جب انہیں کوئی پروردگار عالم کی طرف سے مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی رنج و الم پہنچتا ہے، اذا اصابتہم جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم پروردگار کی طرف سے آئے تھے، پروردگار کے جناب والا اس حکم کے مطابق ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ میں کرم بھی فرمائے گا، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس آیے پاک میں پروردگار عالم نے ہم سب کو یہ مشورہ دیا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، آزمائش آئے، چاہے مال کی ہو، اولاد کی ہو، نفس کی ہو، بھوک کی ہو، کسی چیز کی بھی ہو، تم نے صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اگر صبر کرو گے، شکر کرو گے تو اللہ تم پہ مزید اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، مالک پروردگار تم پہ راضی ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رحمان کا فیصلہ ہے۔ مصیبت آئے صبر کرو۔ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق صبر کرنا یہ عبادت بھی ہے اور صبر پہ اجر دینا یہ میرے پروردگار کا خاصہ قدرت بھی ہے۔ اب امام پاک نے اپنی مال، اپنی جان، اپنی آل، اپنی اولاد اور اپنی جان خود بخود سارے کے سارے اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے قربان کر دیے۔ آل بیت کا ذکر ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہر بندے کی مرضی ہے جس طریقے سے وہ ذکر کرے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ادب حدود کے ساتھ، باوضو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ حسین علی وقار کی سنت کو زندہ کر کے حسین کا ذکر بھی کرتے ہیں اور حسین کے بھائی امام حسن کا ذکر بھی فرماتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار توجہ فرمائیں، گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے آپ کے سامنے فضائل آل بیت بیان کیے۔ آج میں اس موضوع کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں کہ جو کربلا کا میدان سجنے کی وجوہات کی بنا پر امام پاک اور یزیدی لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ آپ کو پتہ چلنا چاہیے شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، یار شہدائے کربلا ہے کیا؟ پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شہید کہتے کسے ہیں، اور جب آپ کو پتہ چل گیا شہید کہتے کسے ہیں، اور پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب شہید کا پتہ چل گیا اسے شہید کہتے ہیں، پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شہید کا مقام اللہ رسول کی بارگاہ میں کتنا عام و خاص ہے۔ تو ان چیزوں کا جاننا اور آپ کے سامنے بیان کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو دار الفنا سے دار البقاء میں جاتے ہوئے 50 سال گزرے تھے۔ کتنے؟ توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھ کے سنیں۔ 50 سال گزرے تھے، اس پہ نہ لا، 50 سال گزرے تھے تو امام پاک امام حسین علی وقار کو جناب والا یزیدیوں نے تنگ کر کے ستم ڈھا کر انہیں جناب والا شہید کر دیا۔ توجہ، 61 ہجری عراق کے شہر کوفہ کے کچھ فیصلے پر کربلا کا میدان ہے، اور یہ وہ میدان ہے کہ جس میدان کی خبر حسنین کریمین خود معصوم تھے، چھوٹے بچے تھے، اور اللہ کے محبوب نے اپنی زندگی میں ہی جگہ کا نام بھی بتا دیا تھا اور شہادت کا پیغام بھی سنا دیا تھا۔ آپ کے سامنے جو میں الحمدللہ بات کر رہا ہوں قرآن و حدیث سے بات کر رہا ہوں اور بڑی دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام پاک حضور علیہ السلام کے 50 سال دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امام پاک پہ یہ مصیبت آ کے پڑی۔ وہ مصیبت کیا تھی؟
کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اس وقت کے خلیفہ تھے انتقال ہو گیا. یزید کی سارے لوگوں نے بات سن بھی لی مان بھی لی سوائے تین بندوں کے. ایک امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تینوں نے جناب والا یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا. اب یہ خبر جناب امیر معاویہ کی وفات کی پھیلی نہیں تھی. یزید نے، کیونکہ وہ بادشاہ بن چکا تھا، یہ پلاننگ کی، منصوبہ بنایا. توجہ کہ یہ جو تین بندے ہیں، امام پاک، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان تینوں کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر ملنے سے پہلے ان سے میں اپنی بیعت لے لوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ان سے بیعت لے لوں. میرا مقصد آپ کو سمجھانا. یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ تو بہرحال اب توجہ فرمائیں. امام پاک کو یزید کی طرف سے، یزید نے پیغام دیا کسے؟ گورنر مدینہ ولید کو، کہ آپ یہ کام کریں کہ جناب امیر معاویہ کی وفات کی خبر سننے سے پہلے ان تین بندوں کو اپنے جناب والا ایریے میں بلا کر انہیں دعوت بیعت دیں. انہیں دعوت بیعت دیں آپ. ولید نے جب یہ آرڈر سنا یزید کا کہ میں ان تینوں کو بلا کر یزید کی بیعت کا حکم جاری کروں، اس نے قاصد بھیجا. توجہ، اس نے قاصد بھیجا. کس کی طرف؟ امام پاک کی طرف. امام پاک اس وقت مسجد نبوی شریف میں، عبداللہ بن زبیر اس وقت مسجد نبوی شریف میں. غالباً مغرب کی نماز کا وقت تھا. اب مسجد نبوی شریف میں آرام فرما رہے تھے، نماز کا انتظار کر رہے تھے. سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف میں دونوں شخصیات بیٹھے ہیں. قاصد آیا ولید کا، گورنر مدینہ کا. آ کر پیغام دیا، سلام دعا کی. فرمایا ولید نے، امیر نے حکم دیا ہے کہ تم تینوں ہمارے پاس آؤ، امیر نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. امام پاک نے یہ بات سن کر قاصد سے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، ولید بن عقبہ سے کہو ہم آتے ہیں. وہ چلا گیا پیغام دے کر. امام پاک، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر، تینوں، اور امام پاک نے چند ساتھی اپنے ساتھ لیے. فرمایا آپ بھی جاؤ، آپ دروازے کے باہر رہنا، اور مجھے خبر ہے کہ یہ یزیدی چال اب چلی جا رہی ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے. لیکن امام پاک زبان کے کیونکہ وعدے کے الحمدللہ پکے ہیں، انہوں نے کہا میں جاؤں گا ضرور، بلایا ہے تو جاؤں گا. آپ حاضر ہوئے ولید کے پاس، سلام دعا ہوئی. ولید نے سلام دعا کے بعد کہا، پہلی خبر یہ دی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو وقت کے امیر المومنین تھے، وقت کے خلیفہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وصال ہو گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. حضرت امام پاک، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر نے یہ باتیں سن کر تعزیت کی. تعزیت ہوتی ہے جی اللہ آپ کو صبر دے، اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ بخشش فرمائے. تعزیت کے جملے بولے. اس کے بعد امام پاک نے کہا ہمیں بلایا کس لیے؟ ولید نے کہنے لگا کہ یزید کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ حسین کو بولو ہماری بیعت کر لے، عبداللہ بن زبیر کو بولو ہماری بیعت کر لے، عبداللہ بن زبیر کو بولو ہماری بیعت کر لے، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے. ہو نبی کی آل اور کسی غیر کی خادم بن کر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ. حضرت امام پاک نے جب یہ بات سنی تو سن کر فرمایا دیکھو
مجھ جیسا بندہ تنے تنہا چھپ کر یزید کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ نہ میں اس کی بیعت چھپ کر کرتا ہوں، نہ اعلانیہ کرتا ہوں. وہ نہ بیعت کے اہل ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. میں اس کی بیعت نہیں کرتا. اب اس کے پاس، ولید کے پاس اس کا نائب تھا مروان بن حکم. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. مروان بن حکم یہ ولید کا نائب تھا. اس سے مشورہ کیا کیا جائے؟ اس نے مشورہ دیا تینوں کو بلاؤ، بات مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو تینوں کے سر قلم کر دو. ولید تھوڑا نرم دل کا آدمی تھا. اس نے مشورہ سنا. اس نے کہا یہ ایسے نہیں ہو سکتا، میں مال و دولت کی خاطر نواز رسول کو شہید کر دوں؟ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال جب یہ بیٹھے تو ولید نے بیعت کی دعوت دی امام پاک عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر کو. آپ نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، ہم اس کی بیعت نہیں کرتے. یہ بات کہہ کر امام پاک کھڑے ہو کر چلے گئے مدینہ طیبہ واپس مسجد نبوی شریف میں. حکم بن جو مروان جو تھا، مروان بن حکم، اس نے ولید بن عقبہ سے کہا دیکھو کتنا پیارا موقع تھا، ان کو آپ نے ویسے جانے دے دیا، ان کا سر کرم کر دیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی بیعت کی. سیدھی سی بات تھی. ولید نے کہا نہیں، مال دولت کی بات نہیں ہے. قیامت کے دن ایک طرف رسول اللہ کا نواسہ کھڑا ہوگا، دوسری طرف میں کھڑا ہوں گا، تو میری شکل کیا کہے گی کہ میں گستاخ آل بیت میں شامل تھا؟ ایسے ممکن نہیں ہو سکتا. یہ بات کہی، امام پاک چلے گئے مدینہ طیبہ. شب و روز امام پاک کو پھر بلایا گیا، آپ تشریف لائیں. امام پاک سمجھ گئے کہ یہ مجھے یزید کی بیعت کا کہہ رہے ہیں. اور یہ ایک بات یاد رکھیں، بیعت اسی کی جاتی ہے جس کے اندر شریعت کے حکم موجود ہوں. یعنی شریعت کا پابند انسان ہو تو اس کو اپنا بندہ رہبر، مرشد، پیر مان سکتا ہے. ہر بندہ کہے جناب والا میں مرشد ہوں، میں پیر ہوں، میں جناب والا بڑا پہنچا ہوا ہوں، لیکن سرکار کی سنت کی مخالفت ہو، سرکار کی ذات کی مخالفت ہو، آل کی مخالفت ہو، صحابہ کی مخالفت ہو، ذریت کی مخالفت ہو، تو ایسا بندہ کامل مرشد یا پیر کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. پیر ہونا تو دور کی بات ہے. توجہ، امام پاک نے فرمایا یہ باتیں مجھ سے نہیں ہو سکتی. خط لائے گئے، بلایا گیا آپ تشریف لے آئیں. آپ نے فرمایا نہیں. بالآخر امام پاک مجبور ہو گئے. کیا مجبوری آئی؟ امام پاک پہ وہ سرزمین مدینہ طیبہ، وہ سرزمین جس سرزمین پر آپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی زندگی کا سارا سلسلہ آگے کی طرف منتقل کیا. جوانی کا عالم ہے آپ کا، شام کا وقت ہے. آپ نے اپنے رفقا کو بلایا، آل بیت اطہار کو بلایا، اکٹھا کیا، مشورہ کیا. عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور جمیع آپ کی آل بیت اطہار کے افراد اور جمیع صحابہ کرام کی اولاد آپ کے ساتھ تھی. آپ نے مشورہ کیا کہ اب یقیناً مدینہ کی گلیاں حسین پر تنگ آ چکی ہیں، مدینہ کے در و دیوار حسین پر تنگ آ چکے ہیں. وہ سرزمین مدینہ طیبہ جس میں حسین کے والدہ بی بی خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آرام فرما رہی ہیں جنت البقیع میں. وہ مدینہ طیبہ جس میں آپ کے بڑے بھائی سید الشہداء امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. صبح و شام جن کی نظریں امام پاک پہ تھیں اور امام پاک کی نظریں صبح و شام اپنی پیاری اماں جان کے مزار پر انوار پر تھیں، وہ حسین علی وقار اب اس سرزمین مدینہ طیبہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں جس سرزمین پر آپ پلے بڑے ہوئے اور جناب والا جس زمین پر آپ کے نانا جان کا دربار گوہربار ہے، جس زمین پر آپ کے باپ جناب والدہ محترمہ کا مزار پر انوار ہے، جس زمین پر آپ کی والدہ ماجدہ کا مزار پر انوار ہے. اب وہ بازار، اب وہ گلیاں امام پاک پر تنگ آ چکی ہیں. امام پاک نے اپنے رفقا، اپنے اعزاء اقرباء سے یہ سوال کیا کہ اب یقیناً سرزمین مدینہ طیبہ کی گلیاں
مجھ پہ تنگ آ چکی ہیں، اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مدینہ چھوڑ کر خانہ کعبہ مکہ مکرمہ چلا جاؤں۔ یہ امام پاک اپنے رفقا سے گفتگو فرما رہے ہیں، جو اپنے ساتھ لیے ان کے ساتھ قافلے والوں سے، سب نے جواب دیا ٹھیک ہے امام، آپ آگے آگے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اللہ اکبر، شام کا وقت ہے، توجہ کرو کیا کیفیت ہوگی امام پاک کی، امام برحق کی، کہ جس وقت شام کا وقت تھا، مغرب کی اذانوں کا قریب ویلا تھا، امام پاک علی اکبر، علی اصغر، جناب قاسم، جناب عباس علمبردار، آپ کے پیارے بیٹے ابو بکر حضرت مولا علی کے، عمر مولا علی کے پیارے بیٹے، عثمان مولا علی کے پیارے بیٹے، حضرت امام حسین کے بھائی، یہ سارے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ یہ قافلہ حاضر ہوا رسول پاک علیہ السلام کے دربار پر، اور میرے امام پاک نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت نماز نوافل ادا فرمائی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آخری سلام کرنے نانا جان امام الانبیاء تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہوئے۔ کیا کیفیت ہوگی امام پاک کی کہ میں نے پہلے کہا جس شہر میں، جس دربار کے سامنے امام پاک نے ساری زندگی گزاری، اور آج وہی دربار، وہی مزار، وہی جنت البقیع کے وہ لمحے آپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے جا رہے ہیں۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو اپنے رفقا کو ساتھ لے کر سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہوئے، سلام عرض کرنے کے لیے ہاتھ باندھ کے نانا جان کے روزے پہ حاضر ہیں۔ آسمان بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے، زمین بھی یہ نقشہ لے رہی ہے کہ آج ہونے کیا جا رہا ہے۔ آج نبی کا لخت جگر، آج نبی کا نواسا، آج نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والا، آج نبی کی گود میں پلنے والا، آج نبی جس کے لیے سجدے لمبے کرنے والا، آج نبی کی جناب والا میت و غلامی میں پلنے والا نواسا ہمیشہ کے لیے اپنا سورج غروبی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ مزار پر انوار پر سیدنا مولا حسین جناب والا حاضر ہوئے۔ آپ حاضر ہوئے تو جناب والا میرے مصطفیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر آپ نے سلام پیش کیا، سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا اور آخری سلام پیش کیا تیرے میرے کریم آقا کی پاک بارگاہ کے اندر۔ اب یہ منظر یقیناً میرے آقا رحمت کونین اپنے دوار گوہربار کے اندر، یہ دربار گوہربار کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ میرا نواسا میرے کندھوں پہ کھیلنے والا، میری گودی میں پلنے والا آج مجھے چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن حسین کو بھی اس بات کا علم ہے، میرے نبی مکرم کو بھی اس بات کا یہ خبر اور پتہ ہے کہ میرا حسین میرے دین کی سرفرازی کے لیے نکلے گا، کفن سر پہ باندھے گا۔ حضرت امام پاک مزار پر انوار پہ حاضر ہوئے، شام کا وقت ہے، شاعر کہتا ہے کہ مزار مصطفیٰ پہ شام ہوتے ہی امام آئے، مزار مصطفیٰ پہ شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے۔ اللہ اکبر، میرے امام جناب والا حسین علی وقار نبی مکرم کے تاجدار مکرم کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہیں، درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ آنکھوں سے آنسو روا دوا ہیں۔ او نواسا جس کے رونے پر امام الانبیاء کو رونا گیا، جس کو جناب والا رونا میرے امام الانبیاء علیہ السلام کو دشوار لگتا تھا، آج وہ نواسا دربار گوہربار میں انتہائی غمگینی کی حالت میں آخری سلام کرنے کے لیے اپنے نانا کے دربار پہ حاضر ہے، آنکھیں جھکائے ہوئے، آنسو بہائے ہوئے سلام عرض کرتے میرے آقا
آج نواسے کا آخری سلام قبول کریں۔ میرے امام پاک نے میرے مصطفیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر آخری سلام پیش کیا۔ تھوڑی دیر گزری، امام حسن نے بھی جناب والا امام حسن کے بیٹے امام قاسم نے بھی سلام پیش کیا۔ جناب امام حسین کے لخت جگر 18 سال کے جوان علی اکبر نے بھی سلام پیش کیا۔ علی اصغر بھی میرے مصطفیٰ کے روضہ پاک کے سامنے، جناب شہربانو بھی میرے مصطفیٰ کے دربار کے سامنے، جناب مولا حسین کے پیارے بیٹے امام زین العابدین وہ بھی دربار رسالت میں حاضر ہیں۔ سب نے جناب والا محبتوں کے ساتھ تیرے میرے رسول کی پاک بارگاہ کے اندر سلام عقیدت پیش کیا۔ آج آسمان بھی یہ معاملہ دیکھ رہا ہے، یہ زمین پہ بھی یہ ہلچل مچ رہی ہے۔ نواسہ رسول آل بیت عطار کا یہ پلا ہوا گلشن چمنستانہ کے زہرا کا باغ ہمیشہ کے لیے رسول مکرم کی بارگاہ سے رخصت ہو کر یزیدیوں کے جناب والا سامنے ہمیشہ کے لیے غروب ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے امام پاک اپنے رفقا کو لے کر میرے نبی مکرم کے دربار گوار میں حاضر ہوئے۔ سب نے بیک وقت سلام عقیدت پیش کیا اور امام پاک بڑی دیر کے ساتھ میرے تیرے نبی کے دربار گوار بار میں کھڑے رہے، سلام کرتے رہے۔ صوفیاء بزرگ فرماتے ہیں حسین اتنی دیر اس لیے کھڑے ہوئے کہ میرے نانا جب اجازت دیں گے حسین تب اپنا قافلہ مدینے سے لے کر مکے اور مکے سے لے کر کربلا جائے گا۔ مولا حسین علی وقار نے تیرے میرے نبی کے دربار کے سامنے نواسہ حضور سے اجازت مانگ رہا ہے۔ بالآخر میرے مصطفیٰ نے عالم تخیلات میں محبت والے جملوں میں حضرت امام حسین کو اجازت دے دی۔ فرمایا حسین جاؤ، اس لیے تم جاؤ کہ میں نے زندگی میں ہی تمہیں بتا دیا تھا تم شہید ہوگے اور میرے دین کا علم بلند فرماؤ گے۔ اب شہید کی طرف آؤ، میں موضوع اب میں نے مکمل نہیں چھڑا، سنیں۔ شہادت دو قسم کی ہے، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری۔ سری اس شہادت کو کہتے ہیں جو خاموشی کے ساتھ ہو۔ مثلا بندے کو پیٹ کی بیماری ہوئی، اچانک مر گیا، یہ شہادت میں آتا ہے۔ شہادت بڑی شہادت نہیں، سری شہادت، لیکن چھوٹی شہادت، خفیہ شہادت۔ زمین کے اندر دب گیا، مکان اوپر آ گیا، آگ لگ گئی، یا کسی اور ناگہانی بڑی آفت میں آ گیا تو اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ یہ شہادت ہے، لیکن شہادت جہری نہیں ہے، شہادت سری ہے، پوشیدہ شہادت۔ اور دوسری ہے شہادت جہری، بلند شہادت۔ کیا مطلب؟ الہ کلمت الحق کی خاطر کفار کے سامنے کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے دین کا علم، اللہ کی توحید کا اعلان، نبی مکرم کی رسالت کا اعلان گستاخوں کے سامنے کر کے انہیں نیست و نابود کر دینا، اور بالآخر اپنی جان کفار یزیدیوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دینا، اسے شہادت جہری کہا جاتا ہے، یعنی ظاہری شہادت۔ اور شہادت کی بڑی دو قسمیں ہیں جو میں نے آپ کی بتائیں، شہادت جاری، شہادت سری یعنی خفی شہادت۔ اللہ نے اپنے نبی کے دونوں نواسوں کو دونوں شہادتوں کے رتبے عطا فرمائے، ایک امام حسن، ایک امام حسین۔ امام حسن کو اللہ نے، بڑے بھائی کو اللہ نے شہادت سری عطا فرمائی، چھپی ہوئی شہادت۔ کیسے؟ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا ایک بار، دوسری بار جب زہر دیا گیا تو آپ کے جسم کے پیٹ کے اندر سے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بھائی آپ کا جو قاتل ہے مجھے بتاؤ، ہم بدلہ لیں گے۔ لیکن امام حسن نے فرمایا ہم بدلہ نہیں لیتے، میرا احکم الحاکمین بڑا رب پروردگار ہے، وہ خود بدلہ لے گا۔ انہیں زہر دے کر امام حسن کو شہید کیا گیا۔ تو یہ شہادت سری ہے، اور مولا حسین الہ کلمت الحق کی خاطر یزیدیوں کے سامنے ڈٹ گئے، آل اولاد جان مال نواسے بھانجے بتیجے سب قربان کر کے شہادت سری
بڑے بھائی نے قبول کی اور شہادت جہری چھوٹے بھائی مولا حسین نے قبول کر کے دنیا والوں کو بتا دیا شہادت بھی ہمارے گھر کی ہے، رسالت بھی ہمارے گھر کی ہے، نبوت بھی ہمارے گھر کی ہے، طریقت بھی ہمارے گھر کی ہے، شجاعت بھی ہمارے گھر کی ہے، صداقت بھی ہمارے گھر کی ہے، شجاعت بھی ہمارے گھر کی ہے، دلیری بھی ہمارے گھر کی ہے، نبوت بھی ہمارے گھر کی ہے، طریقت بھی ہمارے گھر کی ہے، ولایت بھی ہمارے گھر کی ہے، نبوت بھی ہمارے گھر کی ہے، سرداری بھی ہمارے گھر کی ہے، محبت بھی ہمارے گھر کی ہے، الفت بھی ہمارے گھر کی ہے، چاہت بھی ہمارے گھر کی ہے، عزت بھی ہمارے گھر کی ہے، شجاعت بھی ہمارے گھر کی ہے، تاجدارے صداقت کی صداقت بھی ہمارے گھر کی ہے، اور گناہ گناروں کو بخشوانا یہ عادت بھی ہمارے گھر کی ہے۔ حسین علی وقار نے جناب والا سارے معمولات طے کرنے کے بعد بتا دیا بڑے بھائی کو اللہ نے شہادت سری دی، چھوٹے بھائی کو پروردگار عالم نے شہادت جاری سے مالا مال فرما دیا۔ اور شہید کا رتبہ کیا ہے آپ سمجھ گئے؟ آپ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کا مطلب یہی ہے جو الہ کلمت الحق کی خاطر، اللہ کی دین کی خاطر، رسول اللہ کی عزت کی خاطر، جو اسلامی ممالک کی حدوں کی خاطر، حفاظت کی خاطر منکروں کے سامنے، گستاخوں کے سامنے اپنی جان دے دے، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اب شہید کا درجہ کیا ہے؟ شہید کو اجر کیا ملتا ہے؟ ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ میرے پاک پروردگار دونوں عالم کے مختار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے رب العالمین کا محبوب فرماتا ہے جب کوئی بندہ میری راہ میں، میرے رب العالمین کی راہ میں شہادت کا رتبہ نوش کرنے کے لیے جاتا ہے، میرے پاک پروردگار کے محبوب فرماتے ہیں جب بندہ شہید ہونے کے لیے جاتا ہے اس کے خون کا جب پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے میرا پاک پروردگار اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور میرے پاک پروردگار کے محبوب نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، جنتیوں سے جنت سے میرے اللہ میرا رب سوال کرے گا او جنت میں رہنے والوں کیا کوئی دنیا میں جانے والا ہے دوبارہ نیک کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، نیک اعمال کرے، کیا کوئی جانے والا ہے؟ جا سکتا ہے میری طرف سے؟ سب کہیں گے نہیں جائیں گے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وہ شہید ہوگا جو کہے گا کہ میرے پروردگار مجھے اجازت دے میں تیرے نام پہ سر کٹا کر دوبارہ یہ رتبہ پانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اللہ نبی کا گرانا، اللہ اللہ وہ نبی کا گرانا، یہ گرانا ورا الورا ہے، اس میں حسنین و فاطمہ ہیں، اس میں حسنین و فاطمہ ہیں، اور اس گرانے میں مشکل کشا ہے۔ اب میرے پاک نبی کے غلاموں توجہ چاہوں گا، حضرت شہادت کی آپ نے تعریف سن لی، شہادت کا مقام آپ نے سن لیا، میرے پروردگار نے اپنے نبی کے دونوں نواسوں کو، ایک کو شہادت سری دوسرے کو شہادت جاری عطا فرما کے عالم دنیا کو یہ پیغام دے دیا شہادت بھی ہمارے گھر کی ہے، نبوت بھی ہمارے گھر کی ہے، ولایت بھی ہمارے گھر کی ہے، گناہگاروں کو بخشوانا عادت بھی ہمارے گھر کی ہے۔ فرمایا شہید شہادت پہ ناز کرے گا لیکن آگے نہیں جائے گا، شہادت جاری پہ اگر ناز کرے گا تو آگے امام حسین کھڑے ہوں گے، شہادت سری پہ ناز کرے گا تو امام حسن کھڑے ہوں گے، یعنی شہادت کی بڑی دونوں قسمیں پروردگار عالم نے ایک امام حسن کو عطا فرما دی، دوسری امام حسین کو عطا فرما دی ہے۔ یہ رتبہ ہے اہل بیت اطہار کے نواسوں کا، نبی مکرم کی اولاد کا۔ میرے آقا نے فرمایا جو میری اولاد کا حق ادا نہیں کرتا یا نہیں جانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم اہل سنت اہل نسبت ہیں، نبی کی آل کے بھی نوکر ہیں، نبی کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں۔ ہمیں تو اس بات پہ جناب والا بڑا مزہ آتا ہے اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر، گارنٹی ہے اس بات پر، عقیدت ہے اس بات پر۔ آقا کہہ رہے ہیں جو میرے یاروں کے ساتھ لگا وہ بھی پار ہے اور جو میرے گھر والوں کے ساتھ لگا وہ بھی پارو پار ہے، اور اسی کا بیڑا پار ہے۔ توجہ، آخری بات اور میں بات اجازت کی طرف لے کے جانا چاہوں گا۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیع جناب والا آپ کے، اور پھر ایک اور بات سنیں، توجہ، شہادت سری اللہ نے اپنے نبی کو بھی عطا فرمائی ہے،
शहादत जहरी ये भी अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाई है। ये बात करके बात खत्म। कैसे? ग़ज़वा खैबर का मौका है, मेरे आका कौनैन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह के अंदर बुना हुआ गोश्त बकरी का लाया गया। एक यहूदी औरत ने बुना हुआ गोश्त तेरे मेरे नबी की पाक बारगाह के अंदर लाया। हुजूर आप खा लें। मेरे आका खाने लगे। उनके साथ जनाबे वाला मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे एक प्यारे गुलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बिशर बिन बरा भी मौजूद थे। जब गोश्त भुना हुआ लाया गया, सरकार ने थोड़ा खाया, फिर खबर दी गई किसने? उसी गोश्त ने। किसको? तेरे मेरे नबी को। है गोश्त मुर्दा है, आग पे पक भी चुका है, सरकार ने थोड़ा खा भी लिया है, साहबी ने भी खा लिया है, लेकिन वही गोश्त जो पहले हुजूर ने खाया, अब बाद में वही गोश्त जो सामने मौजूद है बोलने लगा। क्या बोला? कि आका मत खाइए, मुझ में जहर मिला है, मत खाइए, इसमें जहर मिला है। मेरे आका ने छोड़ दिया। आका ने छोड़ा, बिशर बिन बरा ने खा लिया थोड़ा बहुता। क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद बिशर बिन बरा हुजूर के प्यारे सहाबी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, फोत हो गए जहर के असर से। मेरे आका ने उस यहूदी और